ومدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود والصلاة والسلام على حبيب الله وحبيبنا نبي الله ونبينا سيدنا ومولانا خاتم النبيين سيد المرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين وسيما بقية الله في الأرضين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن الحكيم وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا درود پڑھیے محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ثمرہ دعائے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا تمنا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا منتخب پروردگار آپ عزاداران سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قدر و قیمت پہچانے، اپنی منزلت پہچانے، تاکہ جو نعمت خداوند تعالیٰ نے آپ کو دی ہے اور ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جا رہا اس پر کما حقہ شکر ادا کر سکے۔ مسلسل سورہ نحل کی 78ویں آیت کے ذیل میں ہمارا سلسلہ گفتگو علم و معرفت اور کمال انسان کے تحت عنوان آج تیسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ ہم نے گزشتہ دنوں میں اس آیت کے وسیلے سے یہ عرائض آپ کے سامنے بیان کیے کہ سب سے پہلی چیز کمال ضروری ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، اور کمال کے لیے علم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے، اس لیے کہ خداوند تعالیٰ نے اپنے خلیفہ کے اندر سب سے پہلی صفت جس کو اعتماد کے ساتھ اور افتخار کے ساتھ ملائکہ کے سامنے بیان کیا وہ صفت علم تھی۔ اگر کوئی اور چیز باعث کمال ہوتی تو وہ خدا اس کو بیان کرتا۔ اس کے علاوہ ہم نے ذکر کیا کہ ضروری ہے کہ علم خدا کی بارگاہ سے جب صادر ہوا جناب آدم کے لیے، جیسا کہ قرآن نے آواز دی وَعَلَّمَ آدم اسماء، کہ خداوند تعالیٰ نے خود جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دی، اور کلہا سب کے سب اسماء،
اور اسم کا مطلب نشانی ہے، علامت ہے، تو خالی صرف اسم کا نام بتانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ اس سے کچھ آگے کی آگاہی بھی ضروری ہے۔ یہاں تک کل ہمارا سلسلہ گفتگو پہنچا۔ آج دوبارہ کمال و ارتقاء کی بات کرتے ہوئے ایک عزیز کا کل فون آیا، گفتگو ہو رہی تھی۔ میں بہت شکر گزار ہوں کہ اس لاک ڈاؤن سچویشن میں آپ تمام افراد گرچہ گھر پہ بیٹھے ہوئے ہمیں سن رہے ہیں، مجالس دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے بعد میں یہاں آپ کے چہروں کو دیکھتے ہوئے اندازہ نہیں لگا سکتا کہ بات کتنے فیصد پہنچ رہی ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے سے مجھ تک اپنے عرائض پہنچا دیتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ بتصدق ذکر سید الشہداء و مجلس حسین علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے علم، ہماری معرفت میں اضافہ فرمائے، تاکہ اس کمال تک پہنچ سکیں جہاں پر خالق خدا ہمیں خالق و پروردگار ہمیں دیکھنا چاہتا۔ یہ بہت اہم۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ کمال دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی میوے کا درخت لگائے، مثال کے طور پہ آپ نے سیب کا درخت لگایا، آپ کی نظر میں اس سیب کے درخت کا کمال اس سے زمین سے نکلنا نہیں ہے، اس کا بڑا ہونا کمال نہیں ہے، اس کا سایہ دار ہو جانا کمال نہیں ہے، اس کے پتے شاخیں آ جانا کمال نہیں ہے، حتیٰ اس کا پھول آ جانا کمال نہیں ہے، بلکہ کمال کیا ہے کہ اس سیب کے درخت پہ جب سیب نکل آئے۔ ساتھ رہیے گا۔ اب وہ شخص جو گزر کے جا رہا ہے، وہ جب اس کو نکلتا ہوا دیکھے گا، وہ کہے گا بھائی یہ چل رہا ہے، پودا گروتھ ہو رہی ہے۔ آپ کہیں گے ہاں گروتھ تو ہو رہی ہے، لیکن ابھی وہ گروتھ نہیں ہوئی جو میں چاہ رہا تھا، وہ رزلٹ نہیں نکلا۔ تو دیکھیں نتیجے تک پہنچنے کے لیے وہ جو مقصود نظر ہے، وہاں تک پہنچنے کے لیے کچھ مراحل کو ہمیشہ طے کرنا پڑتا ہے، اور ہر ایک کو طے کرنا پڑتا ہے۔ جملہ یاد رکھیے گا، ہر ذی وجود جس کے اندر صلاحیت کمال پائی جاتی ہے، ہر وجود جس کے اندر صلاحیت کمال پائی جاتی ہے، وہ اپنے کمال تک پہنچنے کو مختلف مراحل سے طے کر کے وہاں تک پہنچتا ہے۔ ہر مرحلہ قابل شکر ہے، ہر مرحلہ قابل ستائش ہے، لیکن حقیقی تشفی جب ہوگی جب اس کمال تک پہنچ جائے۔ صحیح ہے؟ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے اگر کوئی راہ کمال میں، مثال کے طور پہ جسے پہاڑ کی چوٹی تک جانا ہے، تو پہلا قدم جو اٹھا رہا ہے وہ بھی تو کسی قابل ہے۔ اب آج ہی کی مثال دوں، آج آپ کے امام بارگاہ کا الحمدللہ آپ کو مجوز مل گیا، آکوپینسی سرٹیفکیٹ مل گیا، تو یہاں پر شکریہ ہر اس فرد کا لازم ہے، وہ جنہوں نے خواب دیکھا، وہ جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے زمین دیکھی، جنہوں نے انتظام کیا، جنہوں نے دعائیں کی، جنہوں نے بنیاد رکھی، جنہوں نے دیواریں اٹھائیں، یعنی اس مرحلہ تکامل پر ہر مرحلے کمال کو تشویق کی ضرورت ہے، اپریسیشن کی ضرورت ہے۔ لیکن کمال اصلی وہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ درخت لگایا گیا تھا، یہ بارگاہ بنائی گئی تھی، وہ مقصد پورا ہونے لگے۔ جب تک پیغام حق، اعلان حق وہاں سے اس طرح نہ پہنچے جیسا سوچا گیا ہے، تو مرحلہ ناکام ہے، سب ناکامی ہے۔ دیواروں سے کچھ نہیں ہوتا، بلڈنگ سے کچھ نہیں ہوگا، درخت کتنا ہی تنومن چلتا رہے، جب تک پھل اس کے رسیلے نہ ہو کچھ نہیں ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا، کچھ وہ افراد جو دور رس نگاہ نہیں رکھتے، ان کا طریقہ کار کیا ہے کہ اگر پھیکا خربوزہ لے آئیں تو کیسے کھاتے ہیں اسے؟ پھر اس پہ شکر ڈال کے کھاتے ہیں۔ حضور پہلے ہی کوشش کی ہوتی کہ اس درخت کا ثمر شیرین ہو، تاکہ باہر سے کی شیرنی ایڈ نہ کرنی پڑے۔ ٹھیک ہے؟
اب یہ مرحلہ تکامل میں انسان کو جب اس کمال تک پہنچنا ہے، جتنے مرحلے سب قابل قدر ہیں، لیکن وہ مرحلہ کمال تک پہنچنا ہے۔ مولا یہ مرحلہ کمال ہے کیا؟ اس کو کہتے کیا ہیں؟ یہ کیسے سمجھ آئے گا؟ اب پھر ہمیشہ کی طرح جب سوال پیش آئے گا، جب مشکل پیش آئے گی تو مشکل کشا کے دار پہ جانا پڑے گا، ساتھ رہیے گا۔ جب سوال ہوگا، دعوی سلونی علی نے 1400 سال پہلے کیا تھا، ہمارے سوالوں کے جواب آج تک ہمیں اس کے در سے مل رہے ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر نے کہا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ اب سوال ہم لے کے ڈھونڈنا شروع ہوئے، بھئی کیسے پتہ چلے گا؟ مجھے نہج البلاغہ میں مولا متقیان کا جملہ نظر آ گیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول العلم معرفت الجبار۔ آغاز علم یہ ہے کہ خدا کی معرفت شروع کی جائے۔ آغاز علم، آغاز علم، مرحلہ آغاز سے ہی مشکل ہے۔ اول العلم معرفت الجبار وآخر العلم تفویض الامر الیہ۔ اور کمال علم یہ ہے، کمال معرفت یہ ہے کہ تم اپنے تمام امور کو اس کے اوپر چھوڑ دو۔ اللہ، کمال انسان بیان کر رہے ہیں مولا اس جملے میں۔ آغاز یہ ہے کہ اس کی معرفت حاصل کی جائے، اور اختتام یہ ہے کہ سب کچھ اس کے حال پہ چھوڑ خدا کے لیے سپرد کر دیا جائے۔ یہی کام تو امام کے کہنے پہ کیا جاتا ہے۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ساتھ رہیے گا۔ امام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کو ایک چھوٹی سی مثال اس طرح سے دے دی گئی نماز جماعت کے اندر کہ اب آپ سورہ نہیں پڑھیں گے، اب آپ رکوع میں امام سے پہلے نہیں جائیں گے، رکوع سے امام سے پہلے نہیں اٹھیں گے، سجدے میں امام سے پہلے نہیں جائیں گے، سجدے سے امام سے پہلے۔ یہ کیا ہے؟ سپردگی۔ ساتھ رہیے گا، سپردگی، یعنی میں نے خود کو تیرے حوالے کر دیا، تو جب تک چاہے جھکائے رکھے، جب تک چاہے اٹھائے رکھے۔ اور جب یقین کے ساتھ خدا کے پاس آپ اپنا نفس سپرد خدا کریں گے تو وہ اگر سجدے میں جھکائے گا بھی تو آپ کی ذات کو وہ رفعت عطا کر دے گا کہ تا قیام قیامت کوئی آپ کو جھکا نہیں سکتا۔ اللہ، کمال دیکھا آپ نے؟ یعنی اطاعت، سپردگی۔ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے نماز جماعت کی دی۔ اب ہو سکتا ہے کچھ لوگ نماز جماعت کو اس طرح نہ سمجھ پائیں، گرچہ نماز جماعت میں ہزارہ مسئلے ہیں جو ابھی بیان کر سکتے ہیں اور اس کو ہم کھول سکتے ہیں، لیکن صرف نظر کرتے ہوئے ایک اور مثال دیتا ہوں جو میرے نوجوانوں کو بھی سمجھ آ جائے آسانی سے۔ دیکھیے، آپ یہاں سے پلین میں جاتے ہیں، ٹریول کرتے ہیں، ٹرین میں جاتے ہیں۔ جب آپ پلین میں بیٹھے، ساتھ رہیے گا، آپ پلین میں بیٹھے، وہاں کے کچھ لاز ہیں، کچھ ریگولیشنز ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا ہے۔ آپ کو سیٹ بیلٹ سائن جب آن ہو گیا، آپ کو سیٹ بیلٹ لگانی ہے۔ آپ کہیں میں تو نہیں لگاؤں گا، وہ کہیں گے نہیں، تم نے ہمیں سپرد کیا ہے، تم نے ہمیں سپرد کیا، اگر تمہیں نہیں چلنا اتر جاؤ یہاں سے، ہم نے تھوڑی بلایا تھا تمہیں، تم خود آئے ہو ہمارے پاس، کیونکہ تمہیں اوپر جانا تھا، کیونکہ تمہیں منزل پہ جانا تھا، کیونکہ تمہیں مقصد پہ جانا تھا، اس لیے تم ہمارے پاس چل کے آئے ہو۔ جب تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہم تمہیں تمہاری منزل تک پہنچائیں تو تم خود کو ہمارے سپرد کرو۔ اللہ کمال دیکھیے، تم خود کو ہمارے سپرد کرو۔ اب ہم کہہ رہے ہیں بیلٹ لگانی ہے تو بیلٹ لگانی ہے۔ اب پلین اڑے گا، جب جتنی سپیڈ میں اڑے آپ تسلیم ہیں، جتنی بلندی پہ لے جائے آپ تسلیم ہیں، جتنا نیچے لے آئے آپ تسلیم ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یقین ہے یہ منزل تک لے کر جائے گا۔ کس قدر بدبخت ہے یہ انسان کہ اس دنیا میں جو منزل پہ پہنچانے کا دعویٰ کر دیں ان پر یقین آ جاتا ہے، اور پروردگار عالم جن کو رہبری اور رہنمائی کے لیے اپنا نمائندہ بنا دے ان کے اوپر یقین نہیں آتا کہ ان کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ، ان کے سامنے
سامنے سر تسلیم خم کر دے. کمال پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ اگر ان کے سامنے اپنا سر تسلیم کر دو، اپنے آپ کو ان کے سپرد کر دو. ولایت کا اصل مطلب ہی یہ ہے، بارہا کہہ چکا ہوں، ولایت کا مطلب اختیار امام نہیں ہے. ولایت کا مطلب یہ ہے میں اپنے اوپر امام کو کتنا اختیار دیتا ہوں. جو امام کو جتنا اختیار دے گا وہ امام کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا، سبحان اللہ. امام کے اتنے قریب ہوتا چلا جائے گا. اور جب امام کے قریب ہوتا چلا جائے گا اپنے خدا کی اتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی. جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے گی اتنی سپردگی بڑھتی چلی جائے گی. دو رویہ مسئلہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ معرفت بڑھے اور سپردگی کم ہو جائے. نہیں نہیں نہیں، جتنی معرفت بڑھے گی اتنی سپردگی بڑھے گی. مین سبمیشن. سپردگی یعنی سبمیشن. وہ توان مولا میں آپ کے اختیار میں ہوں، اب آپ جو چاہے کریں. یہی تو فرق ہے. ایک وقت انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے مطابق امام مجھے حکم دے تو میں آپ کے ساتھ چلوں. ایک وقت امام کے پاس وہ شخص آتا ہے، امام کہتے ہیں تندور میں کود جاؤ، وہ کود جاتا ہے. سوال نہیں ہے، ساتھ رہیے گا، سوال نہیں ہے مولا میں آپ کا اطاعت گزار ہوں، جلنے بھیج رہے ہیں کہ نہیں یہ بھیج رہا ہے تو اس جلنے میں میرے لیے خیر ہوگی. اللہ، تو اس جلنے میں میرے لیے خیر ہوگی. اگر امام حکم کر رہا ہے کیونکہ یہ نمائندہ خدا کا ہے، یہ علم رکھتا ہے، اس کا ہر حکم علم کی روشنی میں، اسے یہ بھی علم ہے کہ میرے لیے بہتر کیا ہے، اور اسے یہ بھی علم ہے کہ میرا اختیار کتنا ہے. درود پڑھیے مل کے محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. جزاکم اللہ. کمال ہے. یہ علم کی بنا پر حکم دے گا، اور اسے دونوں چیزوں کا علم ہے. اسے یہ بھی پتا ہے مجھے کیا چاہیے، اور اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں کیا کر سکتا ہوں. اس لیے اچھا یہاں پر پہلے ہی مرحلے میں بات تو مشکل ہو گئی. اچھا یہ جملہ پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی نقل ہوا. اللہم صلی کہ اول العلم معرفت الجبار. سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے علم کا کہ پروردگار عالم کی معرفت حاصل کی جائے. اور یہ معرفت اختیاری نہیں ہے. قرآن مجید میں سورہ محمد کی 19ویں آیت میں آواز دی، حکم دیا بلکہ وَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ. جانو، حکم ہے، حاصل کرو یہ شناخت. اس علم کو پانا پڑے گا، اس بات کو غور کرنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. جب اس مرحلے تک آ جاؤ گے کہ لا الہ الا اللہ قبول کر لیا تو خود بخود وہ اللہ ہی تم سے محمد رسول اللہ منوا لے گا. اور جب محمد رسول اللہ مانو گے تو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. وہ محمد اپنی پوری زندگی میں تمہیں دکھاتا چلا جائے گا. چاہے ذوالعشیرہ کا موقع ہو تو علی کو برادری کے لیے چنے گا، فتح مکہ کا موقع ہو تو علی کو بت شکنی کے لیے چنے گا، ہجرت کا موقع ہو علی کو بستر پر سلانے کے لیے چنے گا، جب جنگوں میں رہبری کا موقع ہو علی کو علم دے کر بھیجے گا، اور حتیٰ جب غدیر میں ولایت کو منتقل کرنا ہو تو ہاتھ علی کا ہاتھ میں پکڑ کے من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ لگا. یہ ہے نا کمال. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ خدا نے ابتدا میں بھئی جناب آدم کو تو سکھا دیا، یہ کہا علم الآدم اسماء کلھا. ہمارے لیے تو نہیں کہا کہ مجھے بھی سکھایا. اور خدا کہہ رہا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرُوا لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں سے استغفار کرو
वलिलमुमिनीन वलिलमुमिनात, और मोमिनीन के लिए भी इस्तगफार करो, मोमिनात के लिए भी इस्तगफार करो, और अल्लाह तुमसे कबूल फरमा लेगा। अजीब मरला है। यानी परवरदिगार आलम मुझे हुक्म दे रहा है कि मैं मारिफत हासिल करूं, और उसका नतीजा ये है कि जब हकीकी मारिफत होगी, वो हकीकी मारिफत तुम्हें अपनी जात के फ्रेम से बाहर ले आएगी। साथ रहिएगा। वस्तगफिरु लिज़म्बिक, सूरह मोहम्मद आयत का निशान 19, कि तुम अपने गुनाहों से मगफिरत करो। शब जुमा है, मगफिरतों की रात है, खुदा की बारगाह में बरगश की रात है। और न सिर्फ ये कि अपने, बल्कि मोमिनीन के लिए भी इस्तगफार करो, मोमिनात के लिए भी इस्तगफार करो, इसलिए कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह चुके हो, और अल्लाह तो सबका माबूद है। जब माबूद सबका है तो जब तुम दुआ करोगे तो अब जात के लिए दुआ नहीं करोगे, सबके लिए दुआ करोगे। इसीलिए ठीक है तुम नबी होगे, लेकिन जब दुआ करोगे रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिलमुमिनीना वलिलमुमिनात, तुम्हारी दुआओं में मोमिनीन और मोमिनात शामिल रहेंगे। अच्छा, खाली अपने नहीं शामिल करना, रब्बना ग़फ़िरली वलिवालिदैया वलिमन दखल बैती मोमिना, बल्कि जो मोमिन के घर में दाखिल हो जाए। अल्लाह कमाल दुआ है, कुरान की आयत है। वो मन दखला बैत मोमिन, जो मोमिन के घर में दाखिल हो जाए, इसका क्या कमाल है? इसका कमाल ये है कि मोमिन किसी ऐसे फर्द से राबता ही नहीं रखेगा जिसके अंदर खैर ना पाया जाए। अल्लाह, क्या बात। मोमिन किसी ऐसे से राबता ही नहीं रखेगा जिसमें खैर ना पाया जाए, और अगर कोई मोमिन के घर तक आ जाए तो यकीनन उसके अंदर सलाहियत होगी वो कमाल तक आ सके। अब कमाल तक आने के लिए अगर मोमिन से मुत्तसिल हो गया तो इस मोमिन के लिए भी दुआ, उस तालिब कमाल के लिए भी दुआ, और इन दोनों के सदक़े में अपने वालिदैन के लिए दुआ, जिनकी वजह से मुझे ये मकाम मिला कि आज कमाल की बात कर सकूं। सुभान अल्लाह, सुभान। और फिर अपने वजूद के लिए दुआ, रब्बना ग़फ़िरली, मुझे माफ करो, वले वालिदैया, और मेरे वालिदैन को, वले मन दखल बैती मोमिना वल मोमिनीना वल मोमिनात, जो मोमिन और मोमिनात के घर में आ जाए तो पता चला सिर्फ तुम्हारी जात काफी नहीं है, दुआ एक तो सबके लिए मांगोगे, और जिस मोमिन के लिए मांग रहे हो उस मोमिन का कमाल ये है जो उसके साथ मुत्तसिल हो जाए उसको भी लेके जाएगा। किस तरह भाई? क्योंकि अभी मैंने आपके सामने मिसाल दी प्लेन की, ये प्लेन में ऊपर जाने वाली सवारी है, जो इसके साथ होगा खुद ब खुद ऊपर जाएगा। अल्लाह, खुद ब खुद ऊपर जाएगा। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि तुम सुपुर्दगी से काम लो, सबमिशन से काम लो, सबमिशन से काम लो, अपने आप को उसके इख्तियार में तो देके देखो, फिर देखो वो कैसे बेजर को अबूजर बनाता है, सलमान को, सलमान फारसी को फकरे सुलेमान बनाकर सलमान मोहम्मदी बना देता है। दुरूद पढ़िए मोहम्मद सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। कमाल है। अब तुम्हें अपनी जात से बाहर निकाल दिया उसने, अब तुम अपने महवर में नहीं सोचोगे। कहां से बात शुरू हुई? इल्म से। इसका सिलसिला कहां से शुरू होगा? इल्म से। अगर इल्म की बुनियाद नहीं होगी, अगर बुनियाद जहालत की होगी तो कुछ दिन चल पाएगा। भाई जहालत की बिना पर कोई कब तक जिंदगी गुजार सकता है? कितने दिन गुजार सकता है? आप लोग जानते हैं, जितना इल्म जिसके पास है वो उसके असरात से जाहिर हो रहा है। साथ रहिएगा मेरे। जितना इल्म जिसके पास है वो उसके असरात से जाहिर हो रहा है। अच्छा, हर इल्म वाले का मतलब ये नहीं है कि वो बोलता भी हो। जितना इल्म है उतनी ज्यादा बातें कर रहा है। नहीं नहीं नहीं। एक और मशहूर मकूला है, अव्वलुल इल्म सुम्त, इब्तिदाए इल्म मारिफत ये है कि खामोशी आ जाए। अल्लाह। वो सानी हुस्नुल इस्तिमा,
اور دوسری سیڑھی یہ ہے معرفت کے زینوں میں، بھائی پہلا مرحلہ یہ ہے معرفت الجبار، خدا کی معرفت حاصل کرنی، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ سننا ہے، سننا خود سپردگی کی ایک علامت ہے۔ جو کسی کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے، علم کی بات ہو رہی ہے، جو علم کی بات سننے کے لیے راضی نہیں ہے وہ منبع علم کا حکم کیسے سمجھے گا؟ اللہ، سارے مشکل یہاں پر ہے، ساری مشکل اس جگہ پر ہے، کیونکہ ہم کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ اگر کسی دوسرے کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائیں تو یقین کیجئے ہر طرف سے ہمیں نصیحت ملنا شروع ہو جائے گی، ہر طرف سے علم ملنا شروع ہو جائے گا، اور علم جب آئے گا تو یہ ظرف کم نہیں پڑے گا۔ پھر مولا متقیان امیر مومنان علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ میرے مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں ہر ظرف تنگ ہو جاتا ہے مگر ظرف علم، ہر ظرف تنگ ہو جاتا ہے، بھر جاتا ہے، صرف ظرف علم نہیں بھرتا۔ کل میں نے آپ کے سامنے ایک اور بات کی تھی کہ اپنی ڈائریکشن کو فکس کر لیں، آپ کو علم کس ڈائریکشن میں حاصل کرنا ہے۔ خصوصاً میں نے بچوں اور نوجوانوں کو کہا تھا اپنی فیلڈ کا تعین کر لیں، جیک آف آل بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک علم میں ایسا تخصص ہو کہ آپ ہی ہوں، ون اینڈ اونلی، پھر دنیا کہے اس میں ہے ماہر تو یہ ہے، کمال یہ ہے۔ دیکھیں ہم نہ دنیاوی علم سے ہاتھ ہٹا سکتے نہ دینوی علم سے۔ العلم و علمان، ایک اور حدیث سن لیں، العلم و علمان، دو طرح کے علم ہیں۔ ایک علم وہ ہے جو تمہاری آخرت کے لیے بہتر ہے، اور دوسرا علم وہ ہے جو تمہاری دنیا کے لیے بہتر ہے۔ آسان کر کے بیان کر دوں گی، جو اکیڈمک فیلڈز ہیں یہ تمہاری صورت کو بہتر کرتی ہیں، یہ جو اسلامک نالج ہے، ریلیجس نالج ہے، یہ جو تمہاری نیچرل نالج ہے، یہ تمہاری فطرت کو بہتر کرتی ہیں، تمہاری سیرت کو بہتر کرتی ہیں۔ تمہیں اچھی صورت بھی چاہیے، اچھی سیرت بھی چاہیے۔ الرحمن الرحیم، دونوں چیزوں، کل کوثر فصلی لربک، دونوں مقام پہ محمد وآل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہماری آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی جی صحیح ہے۔ ایک مرتبہ اور درود پڑھیے محمد بات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ضروری ہے کہ دونوں علوم ساتھ ہو، اور پھر دیکھیں تکامل، جو کمپلیٹیشن کی طرف بڑھنا ہے، جو ایوولوشن حاصل کرنا ہے، یہ دونوں مرحلوں میں، جسمانی طور پہ بھی اور روحانی طور پہ۔ یہ نہیں ہو سکتا کسی کا جسم تو 7ویں زینے تک پہنچ جائے اور اس کی روح وہیں رہ جائے، صحیح ہے؟ جسم کو، روح کو لے کے جانا پڑے گا، بلکہ اگر روح میں ترقی آ جائے تو بھلے جسم ساتھ نہ دے، اللہ، کیونکہ اصلیت کس کے ساتھ ہے؟ اصلیت روح کے ساتھ ہے، بدن کے ساتھ تھوڑی ہے، بدن کے ساتھ نہیں ہے، اصلیت روح کے ساتھ ہے۔ اس لیے کہ بدن تو روح نکلنے کے بعد بھی موجود رہتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں بھائی بدن تو ہے، چلا کے دکھا دو، بات کیوں نہیں کر رہا؟ منہ تو ہے، دیکھ کیوں نہیں رہا؟ آنکھیں تو ہیں، سن کیوں نہیں رہا؟ کان تو ہیں۔ کہ نہیں، کچھ تھا جو کم ہو گیا، وہ جو کچھ ہے اسی کو روح کہتے ہیں، ہم اسی کو سول کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب روح کی ترقی، روح کے تکامل کی بات ہوگی تو اس بدن کو ساتھ چلنا پڑے گا۔ اب اگر روح کو عادت ہے 5 وقتہ نماز کی، اگر روح کو عادت ہے ادائے حسین کی، اگر روح کو عادت ہے
کسی عبادت کی بدن ساتھ نہ دے، روح اٹھے گی اور بدن کو ساتھ آنا پڑے گا. اللہ، واہ واہ سبحان اللہ. پھر اس بدن کو ساتھ آنا پڑے گا. آپ کو صرف اپنے علم کی بنیاد پہ ارادے کی ضرورت ہے. صرف آپ ارادہ کریں، ہاتھ اٹھانے کا ہاتھ اٹھے گا. اٹھتا یا نہیں اٹھتا؟ آپ ارادہ کریں ہاتھ نیچے کرنے کا، ہاتھ نیچے ہو جائے گا. آپ ارادہ کریں مسکرانے کا، آپ مسکرائیں گے. ارادہ نہ کریں نہیں مسکرائیں گے. علم کے بعد دوسرا مرحلہ ارادہ ہے، جو آج شروع کر رہا ہوں. انشاءاللہ آئندہ دنوں میں اس پہ بحث کریں گے. آپ کو آپ کے ارادے پہ خدا نے اختیار دیا ہے. جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں اول العلم معرفت الجبار، وہاں پر کچھ ہمارے نادان دوست، کچھ کج علم، کم علم نہیں، کج علم. کج علم کیا؟ کجی یعنی ڈائیورٹیڈ نالج، ٹیڑھی نالج ہے جن کے پاس، ٹیڑھا علم ہے، ترچھا علم ہے. لیکن نگاہ سیدھی ہو تو صحیح دیکھے گی، نگاہ ترچھی ہو تو نہ منظر صحیح دکھے گا، نہ دیکھنے والے کو نگاہ صحیح دکھے گی، نہ نظر صحیح ہوگی نہ منظر صحیح ہوگا. یہی مسئلہ ٹیڑھے علم والوں کے ساتھ ہے. اور یہ دل کا مسئلہ ہے، یہ دل کا مسئلہ ہے. قرآن میں خداوند تعالیٰ نے آواز دی، خداوند تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا ہے. اللہ اکبر، ان کے دل ٹیڑھے ہیں. تو جب ظرف ہی ٹیڑھا ہوگا تو اس ظرف کے اندر کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ خود ٹیڑھی ہو جائے گی. ساتھ رہیے گا. اگر ظرف ہی ٹیڑھا ہے، جس کا دل ہی ٹیڑھا، اس میں اس حالت میں آب زمزم ڈال دیجئے تو وہ بھی ایسا ہی دکھے گا. کچھ کی مشکل یہ ہے کہ کتنی ہی بہترین قرآن کی آیت ان تک پہنچ جائے، حدیث پہنچ جائے، لیکن وہ اس سے گمراہی کا عنصر نکال لیں گے. ان کے دل کے ٹیڑھے پن میں اس سے اضافہ ہوگا. قرآن نے کہا کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھ پایا جاتا ہے، جن کی فطرتوں میں، جن کی نیتوں میں فطور پایا جاتا ہے، وہ قرآن کے پاس بھی آئیں تو ہم ان کی گمراہی میں اضافہ کرتے ہیں، ہدایت نہیں دیتے. اللہ، یعنی کہ قرآن جو کتاب ہدایت ہے یہ گمراہ کر رہی ہے. ہاں، اس لیے وہ بارگاہ خدا میں جو کہ منبع علم ہے، منبع ہدایت ہے، اس کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا وہ شیطان رجیم جو کہ اپنے مرحلے سے اٹھ کر جن تک، کانا من الجن، اور ملائکہ تک پہنچ گیا تھا. لیکن کیونکہ عبادت جو کر رہا تھا علم کی بنیاد پہ نہیں کر رہا تھا. اللہ، اس کی وجہ یہی ہے، اس کی وجہ یہی ہے، اس نے اپنے علم کو خدا کے حکم پہ فوقیت دی. کم میرا علم کا ہی تو مسئلہ تھا. اس نے کہا میرا علم یہ کہتا ہے کہ مٹی کمزور ہے، آگ مضبوط ہے. ٹھیک ہے، آگ مٹی کو جلا دیتی ہے. اچھا، اسے یہ بھی پتا تھا کہ کبھی بھی جو افضل ہو وہ پست کو سجدہ نہیں کرتا. اللہ، ساتھ رہیے گا. جو افضل ہے، جو بافضیلت ہے، وہ کم فضیلت والے کے آگے نہیں جھکتا. یہ بات تو شیطان کو بھی پتا تھی. اب وہ لوگ جو حسین سے اصرار کر رہے تھے کہ یزید کی بیعت کر لو، وہ تو شیطان سے بھی کم علم تھے، جنہیں یہ بھی علم نہیں تھا کہ کبھی بھی بافضیلت پست کے سامنے نہیں جھکا کرتا. اللہ، صلی علی محمد وعلی محمد. یہ تو ان کو بھی معلوم، شیطان کو بھی معلوم تھا. یہ مروان ملعون کو نہیں معلوم تھا، ابن زیاد کو نہیں معلوم تھا، عمر سعد کو نہیں معلوم تھا، جو حسین سے بیعت لینا چاہ رہے تھے. وہاں علم تھا، لیکن یہ علم نہیں تھا شیطان کے پاس کہ حکم الہی کی اطاعت، حکم الہی کی اطاعت ضروری ہے. اسے یہ علم نہیں تھا کہ وَهُوَ عَالَمُ مِمَّا لَا عَالَمُونَ، جو فرشتوں نے کہا وَأَنْتَ عَالَمُ مَا عَالَمُ، ہمیں تو کوئی علم ہی نہیں الا ما علمتنا، مگر جو علم تو نے ہمیں سکھا دیا. اور خداوندہ یقیناً تو ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اور پھر اس کے بعد
دوبارہ یہ آیت دہرائی، سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات، دوبارہ آیت دہرائی، قد وقال یا آدم انبئہم باسماء کلہا، اے آدم ان کو ذرا سب کے سب اسما تو بتاؤ جو ہم نے تمہیں بتائے تھے، اور پھر جب بتائے وقعوا لہ الساجدین، پھر اس کے بعد سجدے میں کرے۔ سجدہ معلومات آدم کو تھا، وجود آدم کو نہیں تھا۔ اللہ، گویا علم کے سامنے سر کو جھکا دینا، فرشتے معصوم ہوتے ہیں، معصوم ان کا طریقہ ہوتا ہے۔ اگر آج بھی کوئی اپنی عصمت میں اضافہ کرنا چاہتا ہے تو جہاں علم ملے اس کے سر پہ جھک جاؤ، اس کے در پہ جھک جاؤ۔ اسی لیے تو مولا متقیان نے کہا تھا کل میرے آنے والے بچے پریشان نہ ہو جائیں، الحکمت ضالۃ المومن، حکمت تمہاری گمشدہ دولت ہے، اب یہ تم نے خود کھوئی ہے، یہ مشکل اور ہے، پھر بات کریں گے اس پہ۔ فخذوہ، جہاں سے ملو لے لو۔ اور اس موقع پہ امام نے کہا تھا یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، لیکن ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ اگر کوئی پہلے ہی جھوٹا ہے، فاسق ہے، مکار ہے، منافق ہے، تفرقہ پھیلانے والا ہے، شر انگیز ہے، اس کی بات کو بھی سن لو۔ نہیں 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 نہیں، اس مقام پہ کہا، قرآن نے آواز دی، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی گناہ کار، فاسق یعنی گناہ کار، اگر کوئی تہمتیں لگانے والا، اگر کوئی جھوٹ باندھنے والا تم تک کوئی خبر لے کر آئے، عجیب نکرہ استعمال کیا، بنبأ، کسی خبر کے ساتھ آئے، چاہے وہ خبر دین کی ہو یا دنیا کی ہو، فتبینوا، اس کی تحقیق کرنا، اس کی تحقیق، اس لیے کہ یہ جھوٹا ہے تاکہ جھوٹوں کو مقام و منزلت نہ مل سکے۔ اور یہی کام حسین کربلا میں سمجھانا چاہتے تھے کہ یزید فاسق ہے، فاجر ہے، اگر وہ صحیح بات بھی کہے تو قابل اتباع نہیں ہے، اور ہم کیونکہ نمائندہ الہی ہیں، ہر ایک کو زندگی پیاری ہے، ہم تمہیں موت کی دعوت بھی دیں تو وہ بھی حق پر ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ درود پڑھیے ایک مرتبہ محمد۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل بس آج کی گفتگو یہاں روک رہے ہیں، انشاءاللہ کل آئندہ مراحل علم۔ تو پتہ چلا کہ تکامل ضروری ہے، کمال تک پہنچنا ہے، فطرت میں ہے کہ کمال تک پہنچنا ہے، اور اس کا خیال درخت لگانے والے کو ہوتا ہے اور کمال بھی وہی معین کرتا ہے۔ سر راہ گزرنے والا ہو سکتا ہے اس کی شاخوں کو ہلتا دیکھ کے کہے ہوا تو اتنی اچھی دے رہا ہے تو کیا ہوا، مگر جو درخت لگانے والا ہے وہ کہے گا نہیں، اس کو ہوا دینے کے لیے تھوڑی لگایا، ہوا دینی ہوتی تو نیم نہ لگا دیتے ہیں، پیپل نہ لگا دیتے، برگد نہ لگا دیتے، سایہ دینے کے لیے تھوڑی لگایا ہے، ہم نے تو اسے میوے کے لیے، پھل کے لیے لگایا۔ تو مقصد کا تعین وہ کرے گا، ہدف کا تعین وہ کرے گا، کمال کا تعین وہ کرے گا جو ایجاد کرنے والا ہو، جو آغاز کرنے والا ہو، جو خالق ہو، جو مالک ہو۔ یہی تو وجہ ہے کہ اس خالق کائنات نے صرف وجود انسان کے درخت کو لگا کے چھوڑ نہیں دیا، اس کی رکھوالی کرنے کا بھی انتظام کیا۔ ہر وقت میں کچھ ایسے منتخب لوگ رکھے کہ جو خدا کے ہدف سے بھی آگاہ تھے اور بندے کی صلاحیت و فطرت کو بھی جانتے تھے۔ اب وہ جو پہلا معلم فطرت تھا کہ جو خاتم النبیین سید المرسلین پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شروعات، وہ مگر یہ کہتا نظر آیا ما عرفت حق معرفتک، خدا بندہ
ما عرفت حق معرفت، تیرا جو حق معرفت تھا ایسی معرفت حاصل نہ ہو سکی۔ اللہ، کل یہاں سے بات ہوگی، یعنی آغاز علم بھی حیرانی کہ یہ ہے کیا، اور انتہائی علم بھی حیرانی، لیکن اس حیرانی میں اور اس حیرانی میں بہت فرق ہے۔ وہ جو ابتدائے راہ کی حیرانی ہے وہ جہل کی وجہ سے ہے، اور یہ جو انتہائی راہ کی حیرانی ہے یہ کمال علم کی وجہ سے ہے۔ لیکن اب کیونکہ یقین آ گیا کہ میری طاقت اس سے زیادہ نہیں کہ اس کی ذات کو سمجھ سکوں، اس کی ذات میں اور بے پناہ گہرائیاں ہیں، تو میں اس لیے خود کو سپرد کر دیتا ہوں، جیسا وہ چاہے مجھے لے چلے۔ یہی حسین کو مطلوب تھا۔ 28 ذی الحج امام حسین علیہ السلام کربلا سے پہلے ایک مقام پہ پہنچے ہیں، وہاں ایک خیمہ لگا ہوا ہے۔ امام نے پوچھا بھائی جا کے پتہ کرو یہ کون ہے؟ کہ یہ یہاں پر عبداللہ بن حر جعفی، حر جعفی کا خیمہ ہے، وہ یہاں پر رکا ہوا ہے۔ تقریباً قصر بنی مقاتل جو اس سے پہلی منزل ہے وہاں کا واقعہ ہے۔ امام نے وہاں اس کے پاس گئے، وہاں امام کا ایک عظیم خطبہ ہے عرفان کربلا حاصل کرنے کے لیے، اپنی کربلائی بینش کو بڑھانے کے لیے، اپنی انفارمیشن اباؤٹ امام حسین اینڈ دا ٹریجڈی آف کربلا بڑھانے کے لیے۔ اس وقت میں بہترین طریقہ ایک یہ ہے کہ سرمنز آف امام حسین پڑھے جائیں کہ امام نے کس مقام پہ کیا خطبہ دیا اور کیسے دیا۔ امام نے اس مقام پہ ایک جملہ بولا، ایھا الناس اسمعوا قولی ولا تعجلوا حتی اعظکم بما یحق لکم۔ اے لوگوں میری بات سنو، توجہ کرو اور دیکھو کہ میں کون ہوں، اور پھر اس کے بعد خود بخود تم اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ تم نے غلطی کی ہے۔ اللہ، یہ اس مقام پہ کاروان حر سے امام مل چکے ہیں، حر اب آگے نہیں جانے دے رہا۔ یہاں امام نے یہ بات اس طرح سے کہنا شروع کی، اور کل انشاءاللہ اس پہ تفصیل سے بات کروں گا، لیکن آج جو ہماری آج کی گفتگو تھی کہ امام کے پاس سپردگی کا مرحلہ ہے، اور جنہوں نے آ کے امام کے پاس خود کو پیش نہیں کیا، سپرد امام نہیں کیا، وہ کچھ نہ کر پائے۔ کہ الحمدللہ آج ہمیں خوشخبری ملی کہ بہت جلد انشاءاللہ ہمیں یہ موقع ملے گا کہ اپنے بارگاہ میں عزاداری امام حسین علیہ السلام کر پائیں۔ لیکن یہ تو سوچے کہ ہم عبادت ہی سمجھ کے کر رہے ہیں تو قربتن اللہ شرط ہے۔ ہم عزائے حسین کے لیے درکار کیا ہے، کس چیز کی ضرورت ہے؟ 3 عنصر ہیں عزاداری میں، ایک ذاکر خطیب، دوسرا سامع عزادار سننے والا اور عزادار، تیسرا وہ رابطہ جو ہمارا اور آپ کا اس عزاداری سے ہے۔ ممکن ہے ہر فرد کا رابطہ حسین سے اپنا ہے معرفت کی بنیاد، آنے والے دنوں میں اس پہ بات کریں گے۔ کوئی ہے جو سنتا ہے السلام علی الحسین اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور کوئی پورے مصائب سننے کے بعد تھوڑی سی نمی کو محسوس کر پاتا۔ یہ عزاداری آج آپ جس طرح گھروں میں بپا کر رہے ہیں
دیکھیں حسین نے اپنے پاس لوگوں کو منتخب کرا ہے. اس مقام پہ امام پہنچے. شیخ صدوق امالی میں یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں ایھا الرجل، امام حسین نے کہا انک مذنب خاطئ، تجھے پتا ہے تو گناہگار بھی ہے اور تو خطا کار بھی ہے. ان اللہ عز وجل اخذک بما انت صانع ان لم تتب، خدا تمہیں پکڑ لے گا اگر تم توبہ نہ کرو ان کاموں سے جو تم کر رہے ہو. اور پھر اس کے بعد امام نے فرمایا وفی ساعتک ھذی فتنصرنی، اس وقت پہ ضروری ہے کہ تم ہماری مدد کرو. وَيَكُونُ جدی شفیعک، اگر تم میری مدد کرو گے تو میرے جد رسول اللہ تمہارے شفیع ہو جائیں گے بین ید اللہ تبارک و تعالی، جس دن تم خدا کے محضر میں پہنچو گے. یعنی امام اس وقت جتنے ساتھی ہیں ان کو تو بتا ہی رہے ہیں کہ بس اب ہمیں مرنا ہے، کہ عبداللہ بن حر جعفی کو بھی بتا رہے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کو توفیق نہیں تھی. عقیدت تو رکھتا تھا امام سے، لیکن اتنی رکھتا تھا ساتھ رہیے گا عزاداری تو کرے، لیکن ایسی عزاداری کہ ٹھیک ہے کچھ پیسے دے دیتے ہیں کہیں عزاداری ہو جائے، نظر بنا کے بانٹ دیتے ہیں عزاداری ہو جائے، ایک مجلس پڑھ دیتے ہیں عزاداری ہو جائے، ایک نوحہ پڑھ لیتے ہیں عزاداری ہو جائے. ایک ایک حصہ رکھا ہوا ہے. خدا معلوم وہ وارث اعلیٰ کیسی عزاداری چاہتا ہے. میں آپ کو کیا کہوں، میں خود اس میں شامل ہوں. روح کانپ جاتی ہے یہ سوچ کر کہ کہیں ہم ان جیسے تو نہیں کہ جس وقت امام کہہ رہے ہیں ساتھ آ جاؤ، تو پتہ ہے آپ کو کیا کہا امام، اس نے امام سے کہا مجھے آج تک میں جہاں گیا ہوں اس نے مجھے منزل تک پہنچایا ہے، کوئی میرے پیچھے لگ جائے تو یہ مجھے بچا لے جاتا ہے، بہترین گھوڑا ہے مولا، یہ گھوڑا لے جائیے. اللہ اللہ کہا یہ گھوڑا لے جائیے، یہ آپ کو راستے میں ضرورت ہوگی، ظاہر سی بات ہے جنگ میں کام آ جائے گا. ہمارے پاس کوئی ایسی چیز تو نہیں کہ جس کو ہم نے سمجھ رکھا ہے یہ امام کو دے دی جائے تو کافی ہے. اور یہاں پر امام فرماتے ہیں ما کنت متخذ المضلین عضدا، قرآن کی آیت سورہ کہف کی 51 نمبر آیت کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ہرگز ہم گمراہوں کو اپنا دست و بازو نہیں بناتے. اللہ مولا ہمارا شمار تو ہدایت یافتہ لوگوں میں ہے نا. ہم جو کہہ رہے ہیں عین طالب بدم المقتول بکربلا، ہمارے دل میں جو خواہش زیارت کربلا ہے، ہمارے دل میں جو خواہش انتقام خون حسین ہے، ہم جو کہتے ہیں یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم، مولا ہم تو گمراہوں میں کہیں نہیں ہیں، ایسا نہ ہو ہمیں بھی دھتکار دیا جائے. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، بس کوشش ازائے حسین کی ایسی ہو کہ وہ راضی ہو جائے. اور یہاں سے امام چلے گئے لا حاجت لنا فیکا ولا فی فرسکا، نہ تو ہمیں تیری ضرورت ہے اور نہ تیرے گھوڑے کی ضرورت ہے، کیونکہ روز کربلا جب آئے گا تو وہ موقع آنے والا ہے کہ ہمارا جون ہمارے عشق میں، اللہ کجوال جنگ ہے جون کی، ہمارا جون ہمارے عشق میں، تو گھوڑے پہ فخر کرتا ہے، گھوڑے سے اتر کے نیچے اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے چلائے گا اجننی حب الحسین، عشق حسین نے مجھے دیوانہ کر دیا ہے، تیرو آؤ تلوارو آؤ پیوست ہو جاؤ جون آمادہ. کہ ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تیرے گھوڑے کی مرحلہ بات آگے. امام آگے چلے گئے. اب امام کا کل میں نے کچھ بیان کیا ورود کربلا کے حوالے سے، آج ایک اور طریقے سے سنیے مولا کس طرح سے فرماتے ہیں. پوچھتے ہیں، پہلے کل آپ کے سامنے روایت پڑھی کہ زمین کو کیا جب کہہ دیا کہ کربلا ہے تو کہا ذاتو کرب و بلائن لقد مر ابی بہذا المکان،
ان مسیر الی الصفین، صفین میں جاتے ہوئے میرے بابا اس جگہ پہ رکے تھے اور وہ یہاں وقوف کیا تھا اور میں ان کے ساتھ میں تھا، ساتھ رہیے گا، اور یہاں پر رک کے پوچھا تھا اس جگہ کو کیا کہتے ہیں، اور پھر وہاں پہ امام نے کہا فقالا ہا ہنا محط رکابہم، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حسین کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے، یہ وہ جگہ ہے جہاں تمہاری رکابیں کٹیں گی، ہا ہنا محراق دمائہم، یہ وہ مقام ہے جہاں پر خون پاکیزہ لوگوں کا بہایا جائے گا۔ اور نہ صرف یہ بلکہ حوادث پیمبر کے اندر بیان ہوا کہ جس وقت جبرائیل آئے ہیں یہ مٹی خاک کربلا لے کر، اور اس وقت یہ فرمایا ہے پیمبر سے فَإِنَّ أَمَّتَكَ سَتَقْتُلُهُ إِن شِئْتَ أَرَيْتُكَ تُرْبَةَ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلْ فِيهَا، کیا یہ ممکن ہے کہ میں وہ زمین دیکھ لوں؟ اور جبرائیل نے وہ مٹی اٹھا کر دی اور کہا یا رسول اللہ یہ وہ زمین ہے جس پہ آپ کے نواسے حسین کو آپ کی امت قتل کرے گی۔ اور اس مقام پہ ابو مخنف کی روایت ہے کہ وہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا خداوندہ رحم کرنا ان لوگوں پر کہ جو حسین کی مدد فرمائیں۔ اور یہ زمین مقدس ترین زمینوں میں سے، لیکن کیا کریں کہ اس مقدس زمین پر جب سے حسین کا کارواں آیا ہے زینب کا دل پریشان ہے، بچے پریشان ہیں۔ ابو الفضل عباس نے نہر کے قریب خیمے لگائے ہیں، کہ عباس یہاں خیمے لگا رہے ہو؟ کہاں؟ کہا پانی آسان رہے گا، بچوں کا ساتھ ہے، نہر نزدیک ہے۔ کیا معلوم تھا کہ 7 محرم کو یہاں سے خیمے ہٹائے جائیں گے اور عباس خود خیمے ہٹائیں گے، پانی بند کر دیا جائے گا، اور یہی بچے التش التش کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، اور عباس ان بچوں کو دیکھا کریں گے یہاں تک کہ سکینہ کی شفاعت پہ اذن وغا پائیں گے۔ یہ وہ زمین ہے جس کے لیے امام حسین نے فرمایا جب پہنچے فقعوا ولا ترحلوا منها، وہاں پہنچ کے امام کا گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا تھا، وہاں رکے اور ایک مرتبہ رک کر اپنے لوگوں سے وہی جملات دہرائے جو بابا نے صفین میں کہے تھے، ہا ہونا واللہ حریمنا، خدا کی قسم یہاں ہماری حرمتیں پامال ہوں گی، ہا ہونا واللہ قتل رجالنا، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارے مرد باندھے جائیں گے، ہا ہونا واللہ ذبح اطفالنا، یہی وہ مقام ہے جہاں ہمارے بچوں کو ذبح کیا جائے گا، ہا ہونا واللہ تزار قبورنا، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر ہماری قبروں کو بنایا جائے گا، بہذہ التربہ وعدنی جدی رسول اللہ ولا خلف لقولہ ربنا تقبل منا واللہم ارزقنا فی الدنیا زیارت الحسین وفی الآخرۃ شفاعت الحسین۔ شب جمعہ ہے، السلام علی الحسین وعلی علی الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔